میں نے اسے دیکھا 72,000 مرتبہ ہے، تو یقیناً وہ کم از کم اگر غائب بھی ہوا ہوگا تو 71,000 مرتبہ غائب ہوا ہوگا۔ 72,000 مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اسے دیکھا، 71,000 مرتبہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہوا۔ صوفیاء اکرام ارشاد فرماتے ہیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ستارہ عروج پر ہے، چمک رہا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، یہ غائب ہونے میں حکمت کیا ہے؟ صوفیاء فرماتے ہیں غائب ہونے کی حکمت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کے قرب خاص میں وہ ستارہ ہر مرتبہ 70,000 سال تک تھیوری پڑھتا رہا ہے، اور وہ 71,000 مرتبہ تھیوری پڑھتا رہا۔ جب اس دنیا میں وہ ستارہ ظاہر ہوا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب تھیوری ہم نے پڑھا دی ہے، اب پریکٹیکل 40 سال تک آپ کر کے دکھاتے رہی ہے اپنی امت کو۔ اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب تھیوری بھی ہو گئی، پریکٹیکل بھی ہو گئی، تو پھر یہ قرآن مجید نازل ہونے کا کیا معاملہ ہے اور کیوں نازل ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ جو تھیوری ہے یہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں، یہ تھیوری امت کے لیے ہے، لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی بیان فرما دیا کہ یہ قرآن جو رمضان میں نازل کیا گیا ہے، یہ قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، لوگوں کے لیے تھیوری ہے۔ میرے مصطفیٰ کی جو تھیوری تھی وہ ہمارے قرب خاص میں تھی کہ جب وہ ستارہ آنکھوں سے اوجھل ہو جایا کرتا تھا، وہ میرے محبوب والا ستارہ ہمارے قرب خاص میں رہ کر ہم سے تھیوری پڑھ کر دنیا میں جب ظاہر ہوا تو 40 سال تک وہ پریکٹیکل کرتا رہا۔ اعلان نبوت فرمایا تو اعلان کیا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تمہیں یہ خیال نہیں، یہ عقل نہیں، یہ شعور نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں؟ سمجھ لو کہ اللہ نے مجھے تھیوری پڑھا کر بھیجا ہے، 40 سال تک عمر تمہارے درمیان گزاری ہے، کیوں نہیں سمجھتے، کیوں نہیں عقل سے کام لیتے کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں؟ یہ نہیں بیان فرمایا کہ ابھی میرے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے، بلکہ ارشاد فرمایا کہ میرا پریکٹیکل دیکھ لو، میرا پریکٹیکل دیکھ لو، جو اللہ نے مجھے تھیوری پڑھائی تھی اسی کے عین مطابق پریکٹیکل ہے کہ اس دور میں بھی لوگ صادق بھی کہتے، امین بھی کہتے، حسن اخلاق کا پیکر بھی کہتے تھے۔ یہ صرف سبب یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب خاص میں رہ کر اللہ تعالیٰ نے خاص تھیوری پڑھا کر، اللہ نے خود تھیوری پڑھا کر میرے مصطفیٰ کو دنیا پر مبعوث فرمایا۔ دوسرے انبیاء کو کتاب عطا ہوئی، تھیوری خود پڑھنے کا حکم ہوا۔ یحییٰ علیہ السلام کو کتاب عطا ہوئی، تھیوری خود پڑھنے کا حکم ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا ہوئی، تھیوری خود پڑھنے کا حکم ہوا، اور اس کے بعد پریکٹیکل کرنے کا حکم ہوا۔ لیکن میرے مصطفیٰ اللہ کے قرب خاص میں رہ کر تھیوری پڑھ کر آئے اور پھر عمل کر کے دکھایا، پریکٹیکل کر کے دکھایا، اور پھر اس کے بعد یہ جو کتاب نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ میں نے اپنے مصطفیٰ کو تھیوری پڑھا دی تھی، اب یہ جو تھیوری نازل کر رہا ہوں یہ امت مصطفیٰ کے لیے ہے، لوگوں کے لیے ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے نہیں۔ تو ظاہر ہوا، ثابت ہوا کہ یہاں بھی میرے مصطفیٰ شان میں اعلیٰ، عرفہ اور افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی بات پر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے وما علینا الا البلاغ المبین۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين
والمطمئنین والموقنین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد میرے پیارے پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی، وقت، عمر عطا کی ہے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ایسے تو آدمی اتنی امید رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ بھئی دنیا والے اگر 40، 50، 60، 70 سال زندہ رہتے ہیں تو ہم بھی رہیں گے، لیکن کوئی پتہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے، حضرت تمام انبیاء سے، حضرت سلیمان علیہ السلام سے خاص یہ جو انبیاء اکرام کی حکایات ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے ہدایات ہوتی ہیں۔ یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں، باقی ایسی کوئی بات اس میں نہیں ہوتی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی دوستی تھی، پھر انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میرے پاس آؤ تو مجھے پہلے بتا دینا کہ میں فلاں دن تمہارے پاس آؤں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کا جو کام تھا، آج وہ فوت ہو گیا، آج وہ فوت ہو گیا، آج وہ فوت ہو گیا، کبھی ہمارے پڑوس میں، کبھی قریب میں، کبھی محلے میں، کبھی گاؤں میں، کبھی شہر میں اعلانات سنتے رہتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب آئے تو کہا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، آج اب آپ کا ٹائم پورا ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے پاس پہلے آؤں گا، آپ کو بتاؤں گا، میں نے آپ سے کہا تھا اور آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، آپ نے مجھے بتایا تو نہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے پڑوس میں، اڑوس میں، محلے میں، آپ کی امت میں لوگ مر رہے تھے، یہی آپ کے لیے پیغام تھا کہ آپ کو بھی ایک دن جانا ہے۔ تو یہ زندگی اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کو کس طریقے سے ہم گزاریں، کس طریقے سے اس کو چلائیں۔ ایک چیز میں نے کہی تھی پہلے احسان کے متعلق کہ جبرائیل امین نے پوچھا تھا کہ احسان کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ کی عبادت تم اس طرح کرو کہ تم خدا کو دیکھتے ہو۔ اگر اس طریقے سے تم نہ کر سکو تو کم از کم یہ سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس عبادت سے مراد ہم لوگ صرف نماز ہی سمجھاتے ہیں۔ عبادت کے معنی عبدیت کے ہیں۔ بندہ جب اٹھے گا، بیٹھے گا، چلے گا، پھرے گا، گھومے گا، کھائے گا، پیے گا، یہ ساری زندگی اگر وہ صحیح طریقے سے چلتا ہے تو یہ عبادت ہے، اس کا پل پل عبادت ہے۔ حضرت باہو رحمۃ اللہ علیہ غالباً نے فرمایا کہ جو دم غافل سو دم کافر، مرشد ایویں فرمایا، یعنی اگر ایک پل بھی میں اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤں تو وہ میں ناشکری میں ہوں۔ کافر کے معنی ناشکری کی ہے کہ وہ اللہ کی نعمت کا کہ میں ناشکری کر رہا ہوں کہ اس نے مجھے زندگی دی، اس نے مجھے زبان دی، اس نے مجھے آنکھیں دی، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، ہر چیز دی، زندگی کی ہر نعمت دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لیکن میں اس کو بھول گیا، اس کو یاد نہیں کیا۔ تو ہمارا اگر کاروبار ہے، کاروبار کر رہے ہیں، اس میں دیانتداری، ایمانداری دکھاتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیانت دار، ایماندار تاجر انبیاء کی صف میں کھڑا ہوگا، کیونکہ اس نے اپنی دیانت داری کے ساتھ لوگوں کو سامان مہیا کیا، دیانت داری کے ساتھ ان سے پیسے لیے، کبھی ان کو ٹھگنے کی کوشش نہیں کی، ایمانداری سے چیز دی، ایمانداری سے پیسے لیے۔ اس نے ہر وقت اللہ کا خوف، یہ کیوں کیا؟ اس کے دل میں خدا کا خوف تھا کہ مجھے کل اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اس لیے میں سب کام، جتنا بھی میرا کام ہے، میں دیانتداری کے ساتھ لوگوں تک پہنچاؤں اور دیانتداری کے ساتھ ان سے پیسے لوں، کبھی ٹھگی، کبھی ان سے لوٹنے کا تصور نہ کروں، کبھی کچھ نہ کروں، جو اللہ نے مجھے دیا ہے بس اسی پہ گزارا کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ دیانتدار، ایماندار
تاجر جو ہے وہ اپنے کاروبار میں جو جھوٹ نہیں بولتا، سچ سے کاروبار کرتا ہے، وہ انبیاء کی صف میں کھڑا ہوگا۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس نے جو دیانتداری کے ساتھ کاروبار کیا ہے، ایمانداری کے ساتھ کاروبار کیا ہے، اور اس نے اللہ کا خوف دل میں رکھ کے کاروبار کیا ہے، تو اس کی پل پل جو ہے وہ عبادت میں لکھی گئی ہے۔ یہی مقصد ہے احسان کا کہ جب خدا کی عبادت کرو تو تم یہ سوچو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم یہ اتنا تم میں وہ نہیں ہے تو کم از کم یہ تو سوچو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اب یہ تجارت ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، دیگر کہیں نوکری ہو، کوئی دھندا ہو، کاروبار ہو، ملازمت ہو، کچھ بھی ہو، اس میں اگر ہم ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ کام کرتے رہیں گے، اللہ کا خوف دل میں رکھیں گے تو میں نے پہلے عرض کیا تھا تو لمن خاف مقام ربہ جنتان، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔